پہنچ کے حجر اسود کے قریب پہنچنے کے بعد جب آپ حجر اسود کے سامنے آئے، اگر تو حجر اسود، اب یہ دیکھیے، یوں سمجھیے کہ یہ بیت اللہ کی چار دیواری ہے مثال کے طور پہ، یہ حجر اسود اس جانب ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن شامی ہے، یہ رکن عراقی ہے، چار رکن ہے، یہ حجر اسود ہے، سمجھ گئے؟ یہ حجر اسود ہے۔ اس حجر اسود کے ساتھ یہ دروازہ ہے، حجر اسود کی جانب آگے تھوڑا سا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ جو ہے وہ ملتزم ہے، مقام ملتزم جس کو کہتے ہیں، جہاں نبی علیہ السلام چمٹ کر اس طرح ہاتھ پھیلا کر سینہ مبارک لگا کے اپنا منہ مبارک لگا کے بیت اللہ کے دیوار پر آپ نے دعائیں طویل لمبی دعائیں کی تھی، وہ یہی مقام ملتزم ہے، ادھر ادھر نہیں، یہ مقام ملتزم یعنی دروازہ بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ۔ تو یہاں حجر اسود کے سامنے آئے، حجر اسود کے سامنے رش ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے ہے تو یہ کہ سب سے پہلے حجر اسود کو ہاتھ لگے۔ حجر اسود کی 5 ٹکڑیاں ہیں، اب ایک پتھر نہیں رہا، ایک پتھر نہیں رہا، چھوٹی چھوٹی اتنی 5 ٹکڑیاں، اب اس پر یا اس کو بوسہ لے، بوسہ نہیں دے سکتے، ہاتھ لگائے، ہاتھ لگایا ہے تو ہاتھ کا بوسہ لے، اگر ہاتھ نہیں لگا تو پھر تیسری صورت یہ ہے اس کا استلام کریں، ایک ہاتھ، دونوں ہاتھ سے ضروری نہیں ہے، ایک ہاتھ، اور استلام کرتے ہوئے کیا کہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے آپ اپنا طواف شروع کر دیں۔ طواف کے لیے مرفوع کسی روایت میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے سوائے ایک کے اور کوئی کہ باقی یہاں طواف میں آپ کو دعا کریں۔ البتہ رکن یمانی سے لے کے رکن حجر اسود تک نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی رکن یمانی سے لے کے رکن حجر اسود تک یہ دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے، باقی صحیح حدیث سے روایات میں ثابت نہیں ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دعا ہے کہ وہ ابتدا میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ میں دعا شروع کر رہا طواف کا شروع کر رہا ہوں، اللہ کا نام لے کے کرتا ہوں اور اللہ کے نبی کی تابعداری اور فرمانبرداری میں کر رہا ہوں۔ یہ اس قسم کے الفاظ کی دعا حضرت عبداللہ بن عمر سے موقوفاً تو ہے، مرفوعاً نہیں ہے۔ یہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھی بعض حضرات پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بعض حجاج کے ہاں کتابیں ملتی ہیں جو حج کی، ہر پھیرے کی علیحدہ دعا، پہلے کی 1، دوسرے کی 3، 7 پھیروں کی علیحدہ علیحدہ، تو پھر حاجی پریشان ہو جاتا تھا، مجھے تو ان میں سے کوئی آتی ہی نہیں، میں کیا کروں، پھر میرا حج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میرے آنے کا فائدہ کیا اگر یہ دعائیں نہیں ہیں؟ تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب یہ 7 پھیروں پر علیحدہ علیحدہ جو دعائیں ہیں یہ تو مجھے آتی ہی نہیں، اور یہ واقعہ بھی ہوا ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا۔ تو ان کو جب بتلایا جاتا ہے کہ نہیں، جو دعا ہے وہ صرف یہ ہے، باقی آپ جون سی چاہیں دعائیں کریں، جون سی چاہیں جو زبانی آپ کو آتی، وہاں آپ دیکھیں گے حاجی کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں، اونچی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، وہ خود بھی بے مزہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بد مزہ کرتے ہیں، وہ بے مزہ خود تو ہو ہی رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بد مزہ کرتے ہیں، اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں۔ دعائیں کریں، تسبیحات پڑھیں، لیکن ایسی آواز سے کہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں، یہ اہتمام ہونا چاہیے، دوسروں کو پریشان نہ کریں۔ وہاں دوسروں کو پریشان نہیں کرنا، پریشان تو یہاں بھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ حرم پاک میں کسی کو پریشان کیا جائے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ طواف کرتے ہوئے یوں کہنا چاہیے کہ ہم یہاں دھکے کھانے آئے ہیں، دھکے دینے نہیں آئے۔ ہمیں یہاں یہ سوچنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں دھکا لگتا ہے تو لگ جائے، ہمیں کون موڑنا مار کے نکلنے والا، یہ فکر نہیں ہونی چاہیے۔ دھکے کھا لینا ہے، دھکے دینے نہیں ہے وہاں، اس لیے دھکا برداشت کرنا ہے۔ اگر کوئی نالائق دھکا دیتا ہے وہاں دھکے ملتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ نہیں ملتے ہیں، بلکہ نہایت افسوس کی بات یہ ہے مرد تو مرد رہے، عورتیں بھی اس میدان میں مردوں سے بھی قوت سبقت لیے ہوئے ہیں،
وہ ایک دوسرے کو دھکے دے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ یہاں احتیاط نہ وہاں احتیاط. تو خیر یہاں سے طواف شروع کرنا. بسم اللہ شروع کیا, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, یہاں سے شروع کر کے بس کوئی سی تسبیح. تیسرا کلمہ تو اکثر آتا ہے جس کو تیسرا, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چوتھا کلمہ بھی اکثر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور نہیں تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا بھی پڑھے اور وہ تصور بھی کرے. اللہ اکبر کہ بابا آدم ہمارے ابا جی کو یہی دعا پڑھتے ہوئے اللہ تو نے معاف کیا تھا, تیرے گھر میں آ گیا ہوں اور وہی دعا پڑھ رہا ہوں, اللہ مجھے بھی معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا, یہ دعا اور جو آسانی سے دعائیں آتی ہیں وہ انسان پڑھے. اور یہ پڑھتا پڑھتا ایسے پہلے 3 چکروں میں دوڑے, چھوٹے چھوٹے قدموں میں. اگر رش ہو تو اور کچھ نہیں تو یہ اور جیسے کہتے ہیں نا نیک اور رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لے, دوڑنا نہیں آتا تو دوڑنے والوں کی شکل ہی بنا لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہاں دوڑو, تو پہلے 3 چکر جو ہے نا یہ دوڑنے ہیں, دوڑ کے لگانا ہے. اب یہاں اس کی حکمت کیا تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ. مشرکین جب نبی علیہ السلام پہ علی والی آیا نا حجۃ الوداع اپنے عمرہ قضاء کے موقع پر, تو صحابہ کرام طواف کرنے لگے. تو یہ تھا نا مشرکین دار الندوہ, یہ اس طرف تھا. یہ سمجھ لیجئے کہ یہی رکن عراقی کی آگے بڑھ کے برآمدوں کی طرف ان کا دار الندوہ, مجلس مشاورت, پارلیمنٹ ان کا وہاں تھا. وہ بیٹھے ہوئے گئے ہیں مدینے گئے ہیں, ماڑے ہو کے آئے ہیں, کھانے کو ملتا نہیں, ان کو پینے کو ملتا نہیں ہے. یہاں اچھے خاصے تھے, کیا ملا ان کو محمد کا ساتھ دینے سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تبصرے ہو رہے ہیں. نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا دوڑو, ان کو پتہ چل جائے ہم کمزور نہیں ہیں. کافر کو کبھی مسلمان کے بارے میں یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ مسلمان کمزور ہے. کافر کو یہی تاثر ہونا چاہیے کہ مسلمان مضبوط ہے, اور ہمارے مقابلے میں یہ شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار ہے. یہ تاثر نبی علیہ السلام نے عین عبادت میں بھی دیا ہے. آپ سمجھ گئے ہیں نا, یہ تاثر عبادت میں بھی دیا ہے تاکہ کافر یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کیا ہیں, صحابہ کیا ہیں, کمزور ہو گئے. تو یہ 3 چکر دوڑ کے لگانے ہیں. اس کے بعد یہاں رکن یمانی کے پاس آنا ہے آپ نے, تو رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے اگر اللہ توفیق عطا فرما دے. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. اگر ہاتھ لگتا ہے تو پھر, اگر ہاتھ نہیں لگتا رش ہے تو پھر کچھ نہیں کہنا, کچھ نہیں پڑھنا, استلام نہیں کرنا, بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہنا, بلکہ ویسے ہی گزر جانا ہے. اور یہاں حجر اسود کے سامنے برابر پر محاذ پر آ کے پھر دوسرے مرتبہ کے طواف کی ابتدا کرنی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر اللہ. اب بسم اللہ نہیں, بسم اللہ پہلی بار ہو چکا, اب کیا اللہ اکبر. اب اللہ اکبر کہہ کے یہ دوسرا طواف. اسی طرح یہاں پہنچ کے پھر وہی ربنا آتنا فی الدنیا, اور یہاں پہنچ کے پھر استلام کرنا ہے, اللہ اکبر کہنا ہے. اس طرح یہ 7 چکر پورے کرنے, یہ 7 چکر. اور 7ویں مرتبہ بھی اختتام پر آپ نے آنا ہے, تو اختتام پر بھی بیت اللہ کا استلام کرنا ہے. استلام کرنے کے بعد پھر دوسرا کام آپ کا جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھنی, 2 رکعتیں پڑھنی. یہ بیت اللہ کا دروازہ میں نے سمجھایا آپ کو. اس کے اس جانب یہاں سمجھ لیجئے یہ کیا ہے, حجر اپنے مقام ابراہیم ہے. اب تو نقشوں میں, تصویروں میں, فوٹو میں آپ سب بھائی جانتے ہیں, مقام ابراہیم کے پاس اگر وہاں جگہ نہیں ہے تو دوسروں کو پریشان نہیں کرنا, پیچھے چلے جائیں, پیچھے نکل جائے. جہاں پیچھے جگہ ملتی ہے وہاں جا کے, اگر وہاں بھی جگہ نہیں ہے تو پیچھے برآمدے میں چلے جائیں, برآمدے میں جا کے 2 رکعتیں پڑھ لیں. اور دونوں رکعتوں میں مسنون یہ ہے, پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے. اب دیکھیے یہ 4 رکعتیں ایسی ہیں, 4 مقام ایسے ہیں جہاں نماز ہلکی پڑھنا مستحب ہے. ایک صبح کی 2 سنتیں, دوسرا اللہ آپ کا بھلا کرے مغرب کے بعد کی 2 سنتیں, تیسرا طواف کی یہ 2 رکعتیں,
اور چوتھے نمبر پر جب امام خطبہ دے رہا ہو تو آ کے 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ یہ 4 مقام ہے جہاں مختصر پڑھنی ہے۔ اور یہ طواف کے اختتام پر مغرب کے بعد صبح کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھنی ہے۔ نبی علیہ السلام یہی پڑھتے تھے، بلکہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے بڑی نقطے کی بات کہی ہے کہ یہ طلوع فجر کے وقت اور یہ اختتام دن اور ابتدائے رات، اس وقت 2 رکعتوں میں گویا یہ نماز پڑھنے والا کیا کرتا ہے؟ کفر سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کفر و شرک سے بیزاری، لا تعلقی اور مشرکوں اور کافروں سے لاپرواہی کا اعلان کرتا ہے، اور دوسری رکعت میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی اس طرح رات میں بھی اور صبح کی ابتدا میں بھی، رات کی ابتدا میں بھی اور صبح کی ابتدا میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی توحید کا نماز میں اقرار ہو رہا ہے اور شرک و کفر سے نفرت کا اظہار ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو۔ تو یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے، ہلکی پڑھنی، طویل رکعتیں نہیں پڑھنی، لمبی رکعتیں، لمبی قرات نہیں کرنی۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے زمزم پینا ہے، جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے، پیٹ بھر کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیٹ بھر کے پیئے، خوب پیئے، شیر ہو کے پیئے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بیماری کے لیے، بیماروں کے لیے شفا ہے، اور غذا کی نیت سے، روٹی کی نیت سے اگر اس کو پیتا ہے تو اللہ اس کی بھوک اور اس کی پیاس ختم کرتا ہے۔ اور اس میں بہت سے اب تو سائنسدانوں نے جتنے تجربے کیے ہیں زمزم کے، اور وہ جو اس کے گن گا رہے ہیں، اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، تجربے کرنے والوں نے تجربے کیے اور یہ ثابت کیا کہ روئے زمین پر ایسا کوئی پانی اور نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خیر الماء علی وجہ الارض ماء زمزم، خیر الماء علی وجہ الارض، تختہ عرش پر سب سے بہتر پانی زمزم کا پانی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی تھی، آج کے سائنسدان اور لیبارٹریوں والے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پانی پینے کے بعد اب آپ نے صفا کی طرف جانا ہے۔ صفا کی طرف جس وقت آپ نے بڑھنا ہے تو صفا کے پاس جا کے اس کی، یعنی یہ سمجھیے پہاڑ ہے، پہاڑ کے دامن میں پہنچے ہیں، اب اوپر چڑھنے لگے ہیں تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ابدأ بما بدأ اللہ، یہ پڑھنا ہے۔ اور یہ کہہ کے 3 بار چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے، اور پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، اوپر چڑھنا ہے، تھوڑا سا اوپر چڑھنا، دامن میں نہیں رہنا، تھوڑا سا اوپر چڑھنا ہے، اوپر چڑھ کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے۔ اب پہلے بیت اللہ یہاں سے نظر آتا تھا، صفا سے نظر آتا تھا، مروہ سے نظر نہیں آتا تھا، اب صفا سے بھی نظر نہیں آتا، نئی تعمیر کی صورت میں صفا سے بھی نظر نہیں آتا، لیکن بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی، اور اس دعا میں بالخصوص جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں وہ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ چوتھا کلمہ پڑھتے کہتے ہیں جس کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ باقی جو دعائیں چاہیں آپ پڑھیں، نبی علیہ السلام نے بڑی طویل دعائیں یہاں کی ہیں صفا پر یہ دعائیں کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے پھر اس کے بعد نیچے اتریں، دامن میں جائیں، پہاڑ کے دونوں پہاڑوں کے دامن میں۔ وہاں پہلے تو صرف سرخ بتیاں تھیں، سبز، اب انہوں نے چائنا کی وہ جو آج کل معروف ہے چھوٹی چھوٹی بتیاں پوری جگہ ہی سبز کر دی ہے، وہاں دوڑنا ہے۔ اور یہ دوڑ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، وہ بھی یہاں دوڑی تھی، کس کے لیے؟ پانی کی طلب میں، کس کے لیے؟ اپنے بیٹے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ تو اس کو یہ دوڑ اللہ کو ایسی پسند آئی کہ آنے والے حجاج اور معتمرین کے لیے اللہ نے کہا کہ یہاں تم نے بھی دوڑنا ہے۔ یہ دوڑیں گے مرد،
مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی۔ تلبیہ اونچی آواز سے کہیں گے مرد، عورتیں اونچی آواز سے کہ دوسرے آدمی سنیں اونچی آواز سے نہیں کہیں گے۔ یہ اجتماع مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ عورتوں کی تفریق ہے وہاں حج کے موقع پر۔ عورتوں کے لیے جو احرام کا مسئلہ ہے، میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ بات رہ گئی، عورتوں کے لیے اس کا لباس ہی احرام ہے، اس کا لباس ہی احرام ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ احرام باندھنے کے بعد عورتیں جو ہیں وہ اپنے دستانے نہیں پہن سکتی، دستانے نہیں پہن سکتی، جرابیں پہن سکتی ہیں، دستانے نہیں پہن سکتی، اور اسی طرح وہ نقاب نہیں لے سکتی۔ منہ نقاب کہتے ہیں، نیچے سے کپڑا اوپر یہ یوں باندھنا، یہ نہیں باندھ سکتی۔ یہ پلہ اوپر سے ہو لیا ہوا، اس کو نیچے لگا دے، گھونگھٹ نکال لے، یہ نکال سکتی ہے۔ یہ اگر چہرے پہ کچھ لگ بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی دم یا کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ یہ عورتوں کا احرام انہی کا لباس ہے، ان کے لیے علیحدہ دو چادریں لباس احرام نہیں ہیں۔ لیکن احرام لگانے کے بعد یہ بھی احتیاط رہنا چاہیے کہ اس کے بعد اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، نبی علیہ السلام نے کی ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی ہے، اور فرماتی ہیں کہ احرام کے بعد میں اس خوشبو کا اثر دیکھتی تھی۔ اس خوشبو، وہ خوشبو احرام کے بعد آتی رہے کوئی حرج نہیں، لیکن احرام کے بعد خوشبو لگانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ عورت یہاں نہیں بھاگے گی، اب جانا ہے آپ نے مروہ پر۔ مروہ پر بھی آپ نے جب پہنچنا ہے وہاں ان صفا والمروہ نہیں پڑھنا، بلکہ وہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے پھر کیا پڑھنا ہے؟ 3 دفعہ بیت اللہ کی طرف اسی طرح رخ کر کے دعا پڑھنی ہے، وہی جو ہم نے صفا پر پڑھی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا پڑھنی، اور اس کے علاوہ باقی دعا، اور وہاں بھی 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ جتنی آپ چاہتے ہیں دعائیں کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک چکر ہو گیا۔ یہاں سے پھر مروہ، مروہ سے پھر صفا، اور آخری چکر آپ کا صفا پر ختم ہوگا۔ 7واں پھیرا آپ کا کہاں ختم ہوگا؟ مروہ پر۔ مروہ پر جب آخری بار پہنچیں گے تو اس وقت نہ آپ نے تکبیریں کہنی ہیں نہ دعائیں کہنی ہیں، اس وقت کچھ نہیں کہنا۔ اب آپ نے اوپر چڑھ کے بس نیچے اتر آنا ہے۔ نیچے آنے کے بعد اب آپ حجام کے پاس جائیں، جا کے اپنی حجامت بنوائیں، اور حجامت بنوانے میں بھی 2 چیزیں ہیں، 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر تو آپ ابتدا میں گئے ہیں تو پھر آپ کو حلق کروانا چاہیے، اس طرح کے ساتھ بلیڈ کے ساتھ حلق کروانا چاہیے۔ اگر آپ آخر میں گئے ہیں، جس طرح کہ 4 یا 5 ذی الحج کو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پہنچے تھے حج کے موقع پر، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ بالوں کو کٹا لو، بالوں کو کٹاؤ، حلق نہ کرواؤ۔ حلق چھوڑ دو کس کے لیے؟ حج کے لیے۔ حلق چھوڑ دو حج کے لیے، اب بالوں کو کٹواؤ۔ اگر حج قریب ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بال کٹوا لینے چاہیے مشین سے یا کینچی کے ساتھ، اور وہ بھی پورے سر کے۔ یہ جو بھیڑ مونے ہوئے بال ہوتے ہیں، وہاں کھڑے ہوتے ہیں لوگ، یہاں سے تھوڑے سے کاٹ دیے، یہاں سے کاٹ دیے، یہ غلط ہے طریقہ۔ کہتے ہیں بعض جائز ہے لیکن نہیں درست۔ جب سر کا مسئلہ ہے تو پھر سارا سر ہے، حلق ہے تو سارا ہے، کٹانا ہے تو سارے سر کے بال ہیں۔ تو خیر بہرحال اس کے بعد آپ حلق کروانا ہے۔ حلق کروانے کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ خاتون ہے ساتھ، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تو آپ اس کے بال یہ 1 پورے کے برابر، کتنے؟ پورے کے برابر، یہ آخر سے اتنے کاٹ دیں۔ اب آپ غور کریں کہ حج اور عمرے کے موقع پر خاتون کو کانوں کے برابر کٹانے کی اجازت نہیں ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اور جب وہاں اس موقع پر نہیں ہے تو آگے پیچھے گنجائش کہاں سے نکل آئے گی؟ تو اس لیے اس کے بال کتنے کاٹنے ہیں؟ بس صرف اتنے پورے کے برابر۔ یہ احرام کا مسئلہ اب آپ کا، اور اس کے بعد عمرے کا مسئلہ اللہ کی توفیق سے وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے حج کا۔ حج کا احرام اب آپ باندھیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 8 ذی الحج کو،
8 ذی الحج کو، 8 ذی الحج کو پہلے 7 کو آپ کے پاس معلم کے کچھ کارڈ آئیں گے. معلم کارڈ دے گا آپ کو کس کے؟ اپنے خیموں کے. معلم کارڈ دے گا آپ کو آپ کے کھانے کے. یہ دونوں کارڈ آپ کے پاس محفوظ ہونے چاہیے تاکہ کھانا بھی آپ کو مل سکے اور آپ کے خیمے کا نمبر اور خیمے کا جو ہے نا صورت وہ بھی آپ کے پاس دستاویز موجود ہوں. اور یہاں سے جانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ یہاں ایک بیگ چاہیے جس بیگ میں آپ کا احرام رکھا جا سکے، جس میں آپ کے کپڑے رکھے جا سکے، جس میں آپ کی باقی ضروریات، مثال کے طور پر اس میں پانی رکھ لیں، ایک بوتل پانی کی رکھ لیں، یا ہاتھ میں پکڑنے کے لیے چھوٹا سا بیگ لے لیں، شاپر لے لیں یا کم سے کم. اور اس کے ساتھ ہی اللہ آپ کا بھلا کرے، گرمیوں کے موسم میں اگر ضرورت محسوس ہو تو چھتری استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے گرمی سے بچنے کے لیے. اور یہاں اس پیریڈ کے لیے آپ کھجوریں اور یہ ڈرائی فروٹ یہ اپنے پاس رکھیں تاکہ بھوک یا پیاس لگے تو اپنے پاس محفوظ کچھ نہ کچھ چیزیں اپنا گزارا کرنے کے لیے موجود ہوں. ایسا نہ ہو کہ پھر پریشانی ہو، پانی بھی پینے کو نہ ملے، کھانے کے لیے بھی کوئی چیز میسر نہ آئے. بعض حضرات چنے لے لیتے ہیں، لیکن چنے لینے سے پھر پیٹ میں ہوا پیدا ہوتی ہے، وضو قائم نہیں رہتا. چنے کی بجائے آپ ڈرائی فروٹ لے لیں، بادام لے لیں، کوئی اور میوہ لے لیں، اور اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں کھجوریں لے لیں. اس سے وقت کٹ جاتا ہے 3-4 روز کا. تو یہ چیزیں اپنے بیگ میں رکھ لیں، اور اس کے ساتھ وہ کارڈ بھی آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں. اب 8 کے دن آپ نے صبح کی نماز حرم میں پڑھنے کے بعد یہاں آ کے غسل کریں. غسل کرنے کے بعد اگر بال کاٹنے کی ضرورت ہے آپ کے بالوں کے یا ناخن کاٹنے کی تو یہ بھی کاٹ لیں. احرام سے پہلے یہاں بھی یہ کاٹ لینے چاہیے، وہاں 8 کو بھی کاٹ لینے چاہیے اگر ضرورت محسوس ہو. اور غسل کرنے کے بعد اسی طرح احرام باندھیں جس طرح یہاں آپ نے احرام باندھا ہے. اور یہاں ابھی استوا آپ کو کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. استوا صرف اس وقت ہے جب طواف قدوم آپ نے کرنا ہے، یعنی پہلی بار آ کے آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اس وقت یہ استوا ہے. باقی کسی طواف میں استوا نہیں ہے. اب 8 تاریخ کو آپ نے احرام باندھنا ہے پورا. احرام باندھنے کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو معلم کی بسیں کہاں لے جائیں گی؟ منا میں لے جائیں گی. منا میں لے جائے گی. یہاں سے کوشش کرنی چاہیے، لیکن انتظام کا معاملہ ہے، رش بھی ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے. معلمین بسا اوقات رات کو ہی لے جاتے ہیں، یہ ان کی پریشانی ہے، ہماری مجبوری بن جاتی. لیکن صحیح یہ ہے کہ 8 کو جانا چاہیے اگر انسان جا سکتا ہو. پیدل بھی جانے والے خوش نصیب جاتے ہیں تو لیکن وہ جا کے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرا معلم کا خیمہ کس جگہ ہے، اس لیے وہ پشیمانی ہوتی ہے. معلم کے ساتھ جانا چاہیے تاکہ اپنے مکتب میں پہنچیں اور بر وقت وہاں پہنچیں. بہتر یہ ہے کہ یہاں سے روانہ ہو کے زور کی نماز جا کے منا میں پڑھیں. نبی علیہ السلام نے بھی زور کی نماز جا کے منا میں پڑھی تھی. علماء نے یہاں بھی زور کی نماز اور 10 کو کنکریاں مارنے کے بعد بھی زور کی نماز جا کے آپ نے منا میں پڑھی تھی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں، علماء نے لکھا ہے کہ زور کی نماز منا میں پڑھنا یہ افضل ہے بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے. اللہ اکبر کبیر. حالانکہ بیت اللہ کی نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نماز کا. لیکن اب یہاں منا میں جا کے زور کی نمازیں پڑھنا کیوں افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں کہ نبی علیہ السلام نے یہ نمازیں منا میں نہیں پڑھی، اپنے بیت اللہ میں نہیں پڑھی، حرم میں نہیں پڑھی، بلکہ کہاں پڑھی ہیں؟ منا میں جا کے پڑھی. تو خیر زور کی نماز وہاں جا کے پڑھیں، عصر، مغرب، عشاء، صبح کی نماز بھی وہاں پڑھیں. صبح کی نماز کے بعد پھر آپ نے جانا ہے عرفات میں. معلمین یہاں بھی اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ بہتر جانتا ہے مجبور ہیں بھی یا نہیں، وہ بہتر علیحدہ مسئلہ ہے. بہرحال اپنی مجبوری کے تحت وہ مساوقات رات کو ہی لے جانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں آپ نے جا کے اپنے خیموں میں ڈیرا لا رہے ہیں. کہاں؟ عرفات میں.
عرفات میں جب آپ نے پہنچنا ہے وہاں ایک مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں ظہر کی کہاں؟ مسجد نمرہ میں، تو مسجد نمرہ میں آپ، اللہ آپ کا بھلا کرے، اگلی صفوں میں پہنچنے کی کوشش کریں، پچھلی صفوں میں نہیں، کیونکہ اگلی صفیں جو ہیں وہ عرفات سے باہر ہیں، وہ عرفات سے باہر ہیں، اور پچھلی صفیں جو ہیں وہ مسجد نمرہ کی عرفات کے اندر ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وادی اورنا کہتے ہیں. وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھی تھی. امام وہیں کھڑا ہوتا ہے جو اگلی جانب ہوتی، بیت اللہ کی جانب جو جگہ ہے وہ عرفات سے باہر ہے، وہ عرفات سے باہر ہے. اور ظہر کی نماز پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں داخل ہوئے تھے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی ساتھی خوش نصیب مسجد نمرہ میں جائے تو وہ کوشش کرے کہ اگلی صفوں میں جا کے ٹھہرے، تاکہ سنت کے مطابق یہ عمل بھی ہو پائے. اگر نہیں تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پھر مجبوری ہے جہاں بھی انسان پیچھے بیٹھ جائے، اپنے خیمے میں بیٹھ جائے. لیکن ظہر کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں دونوں قصر پڑھی ہیں اور دونوں ملا کے پڑھی ہیں. یہی مسنون طریقہ ہے. بعض حضرات ظہر کی نماز ظہر میں، عصر کی نماز عصر میں پڑھتے ہیں، جو بالکل درست نہیں ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، لیکن ان کے اپنے دونوں شاگرد قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، وہ دونوں اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں، یہ امام سے پڑھے یا اپنے خیمے میں پڑھے. وہ ظہر اور عصر کی ملا کے پڑھے اور قصر نماز پڑھے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ کو کھانا ملتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کھانا دے گا معلم، آپ ان سے وہ ٹکٹ دکھائیں گے، وہ آپ کو کھانا دیں گے، کھانا تناول فرمائیں. کھانے کے بعد اب آپ کو ضرورت ہے تو اثر نو وضو کریں. وضو کرنے کے بعد آپ اچھی طرح وقوف کریں عرفات میں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر وقوف کیا تھا، اونٹنی پر، تاکہ لوگ دیکھ لیں. اور کہاں کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو جبل رحمت ہے، جبل رحمت کی مشرقی جانب بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں. جانے کا اتفاق ہو، اللہ توفیق دے، اللہ ہر ایک کے نصیبے میں کرے، تو وہ پتھروں کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے کہ یہاں آپ نے وقوف کیا تھا. یعنی یہ وہ پہاڑ ہے، یہی سمجھ لیں یہ پہاڑ ہے، اور یہ پتھر ہے مشرق کی جانب، بڑے بڑے پتھر. ان پتھروں کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقوف کیا تھا. اور آپ نے فرمایا بھی تھا کہ یہ میں یہاں وقوف کر رہا ہوں اور عرفات سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے. لہذا میدان عرفات میں جہاں بھی آپ ٹھہرے درست ہے، حج صحیح ہے. اور یہ وقوف آپ نے شام تک کرنا ہے، مغرب کی نماز تک، سورج غروب ہونے تک آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے. اور اس وقوف میں جتنی آپ دعائیں کر سکتے ہیں کریں. بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سب سے افضل یہاں عرفات کے میدان میں سب سے بہتر دعا یہ ہے. اور یہ دعا باکثرت دوسری دعائیں بھی ہاتھ پھیلا کے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے نہیں بلکہ کھڑے ہو کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی پر بھی اور کھڑے ہو کے وقوف فرمایا ہے. کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ قبول فرمائے. مغرب کی نماز جس وقت ہو جاتی ہے تو اذان ہونے کے بعد وہاں دھماکہ ہوتا ہے، وقت بدلا دیا جاتا ہے کہ اب یہاں سے قافلے روانہ ہوں گے. وہاں سے قافلے روانہ ہوتے ہیں، مغرب سے پہلے نہیں، مغرب سے پہلے نہیں. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ عصر کی نماز کے بعد بسیں آ جاتی ہیں آپ کے خیموں کے ارد گرد، بسیں آ جاتی ہیں. اب بسوں میں دھکم پھیل بھی ہوتی ہے، بر وقت مزدلفہ بھی پہنچنا ہوتا ہے. پہلا پھیرا لگانے کے بعد دوسرا پھیرا لگانے پر بسوں کا کبھی کبھی تو رات کے 12-1 بھی بج جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پہلے حصے میں عصر تک وقوف کریں، دعائیں کریں. بسیں آئیں تو بسوں میں بیٹھ جائیں اور بسوں میں بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، تاکہ بڑی پریشانی سے بچ سکیں، بڑی پشیمانی سے آپ بچ سکیں اور بر وقت مزدلفہ میں بھی پہنچ سکیں. تو خیر مزدلفہ میں آپ یہاں
بسوں میں بیٹھ گئے، دعائیں کرتے رہے، شام کو الارم ہوا، وسل یا وہ دھماکہ ہوا، گولا چلا، اب قافلے روانہ ہو گئے، پیدل بھی اور یہ بسیں بھی۔ اب یہ پہنچیں گی، مزدلفہ میں پہنچنا ہے، راستے میں مغرب کی نماز کا وقت ہے، بلکہ مغرب کی نماز کا وقت تو عرفات میں ہی ہو جاتا ہے، لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، نہ راستے میں پڑھنی ہے، نہ راستے میں پڑھنی ہے، نہ یہاں پڑھنی۔ اب وقت نماز کا ہے لیکن نہیں پڑھنی۔ کیوں نہیں پڑھنی؟ یہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت عند اللہ مکتوبہ علی المؤمنین مکتوبہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال فرما مومنوں پر نمازوں کا وقت متعین ہے، لیکن یہاں وقت متعین وقت ہو چکا ہے، نماز نہیں ہے۔ کیوں نہیں نماز؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے نہ یہاں پڑھی ہے نہ راستے میں پڑھی ہے۔ کہاں جا کے پڑھی ہے؟ مزدلفہ میں۔ حتیٰ کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ اکبر، کہ رات گئے تک اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے مغرب کی تو میں یہاں ہی پڑھ لوں، یا عشاء کی وقت ہو گیا ہے یہیں پڑھ لوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ تصور کرے کہ میری نماز قضا ہے، اس کی نماز جس وقت بھی میدان مزدلفہ میں پڑھے گا وہ ادا ہی ادا ہوگا، وہ قضا نہیں شمار ہوگی، کیونکہ اس کا وقت ہی یہ ہے، محل ہی ہے۔ تو خیر، وہاں جا کے آپ نے مغرب بھی پڑھنی ہے اور عشاء بھی پڑھنی، ایک اذان سے اور 2 تکبیروں سے نماز پڑھنی، اور نماز پڑھنے کے بعد تھکے ماندے ہیں تو پھر سونا ہے، آرام کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے آرام کیا، کسی روایت میں نہیں ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، کسی روایت میں نہیں، آرام کرنا ہے۔ البتہ علی صبح نبی علیہ السلام اٹھے اول وقت میں، بالکل اول وقت، سب سے ابتدائی وقت میں مزدلفہ میں صبح کی نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی جلدی نماز آپ نے کبھی نہیں پڑھی جتنی جلدی میدان مزدلفہ میں آپ نے صبح کی نماز پڑھی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ تشریف لے گئے ہیں مشعر الحرام، پہاڑ ہے، اب وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، پہاڑ کے پاس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نبی علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، عند المشعر الحرام دعائیں کی ہیں۔ وہاں آپ مشعر الحرام میں نہیں پہنچ سکتے تو وہاں دعا، اپنے جہاں بیٹھے ہیں وہاں دعا کریں، وہیں دعا کریں، اللہ اکبر۔ لیکن ایک احتیاط ضرور کریں، وہ احتیاط یہ ہے کہ جب آپ مزدلفہ میں پہنچے، بسیں آپ کو اتارے یا پیدل آپ چل کے مزدلفہ میں پہنچے، تو وقوف مزدلفہ کا، پڑاؤ یا ٹھہراؤ مزدلفہ کا وہاں کریں جہاں مزدلفہ کی انتہا ہو، جہاں مزدلفہ کی انتہا ہو۔ جو پولیس والے ہیں، جہاں جیسے پولیس کی وردی ہوتی ہے اور یہ چمک رہی ہوتی ہے پٹیاں، وہاں ان کی پٹیاں بھی چمکتی ہیں، روشنی میں پٹیاں چمک، ان سے پوچھیں این نہایت المزدلفہ، مزدلفہ کی انتہا کہاں ہے، آخری حد مزدلفہ کی کیا ہے؟ پل ہے جس کو وہ قبری کہتے ہیں، پل ہے بہت بڑا جس کو وہ قبری کہتے ہیں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے موٹے لفظوں سے نہایت المزدلفہ۔ ادھر سے آئیں، بیت اللہ سے آئیں تو لکھا ہوا ہے بدایت المزدلفہ، مزدلفہ کی ابتدا، اور ادھر سے جائیں تو لکھا ہوا ہے نہایت المزدلفہ، مزدلفہ کی انتہا۔ اس پل کے قریب جا کے ٹھہرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزدلفہ کا میدان کم و بیش 2.5-3 کلومیٹر لمبا چوڑا ہے، 2.5-3 کلومیٹر ہے۔ اگر آپ ابتدا میں ہی ڈھیری ڈال کے وہیں ڈیرا ڈال دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو یہ 2-2.5 کلومیٹر یہ بھی چلنے پڑیں گے، اور مزدلفہ سے بنا تک کا 3.5-4 کلو کا سفر پھر مزید کرنا پڑے گا۔ اگر راتوں رات ہی آپ نہایت مزدلفہ کے قریب پہنچ جائیں گے تو آپ کا کچھ سفر کٹ جائے گا، آپ کا سفر کچھ کم ہو جائے گا، اور آگے بڑھنے کے میں اور بر وقت بنا میں پہنچ جانے میں آپ کو کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی۔ اب مزدلفہ میں آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں اور ایک کام اور بھی کرنا ہے، وہ کیا کہ یہاں سے 7 کنکریاں لینی ہیں۔ یہاں مزدلفہ سے نبی علیہ السلام نے 7 کنکریاں لی تھیں، کیونکہ صبح آپ نے جا کے جمرہ اولا کو، پہلے جمرہ کو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، اکبر کو، سب سے آخری کو، جس کو جمرہ اکبر کہتے ہیں، اکبر کہتے ہیں، آخر سب سے آخری، جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے شیطان، بزرگ شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فارسی میں بزرگ شیطان لکھا، اس کو جا کے کنکریاں مارنی۔
تو یہ 7 کینکریاں وہاں مزدلفہ سے نبی علیہ السلام نے لی۔ یہاں ایک سہولت اور ہے کہ جو بوڑھے ہیں، بچے ہیں یا خواتین ہیں یا معذور ہیں، ان کو ایک اجازت اور ایک رخصت ہے، وہ یہ کہ جب چاند غروب ہو، اور 10 کو چاند غروب تقریباً ہوتا ہے 2-2:30 بجے کے قریب، رات کو 2-2:30 بجے کے قریب، ان کو اجازت ہے کہ 2-2:30 بجے چاند غروب ہونے کے وقت یہ مزدلفہ چھوڑ سکتے ہیں۔ باقی نوجوان با ہمت ساتھی وہ صبح کی نماز یہاں پڑھیں، صبح کے بعد پھر وقوف کریں، اور جو ہی سورج طلوع ہونے لگے پھر مزدلفہ سے آگے مینا کی طرف بڑھیں۔ البتہ خواتین کو یا ان کے ساتھ جو مرد ہے ان کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور بیماروں کو یہاں سے آخری رات میں جانے کی اجازت ہے۔ وہ جا کے مینا میں یا راستے میں جہاں وقت آئے نماز صبح کی پڑھ لیں، اور جا کے وہ کینکریاں بھی مار سکتی ہیں، جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دوسری بات ازواج مطہرات سے منقول ہے۔ لیکن بہتر ان کے لیے بھی یہی ہے وہ طلوع آفتاب کا انتظار کریں، اور سورج نکلنے کے بعد وہ اگرچہ پہلے پہنچ گئی ہیں جا کے ان کو کینکریاں ماریں، لیکن اگر وہ سورج نکلنے سے پہلے بھی کینکریاں مار لیں گی تو ان کے لیے گنجائش ہے۔ تو یہاں سے نکل کے آپ نے بڑے جو بیت اللہ کی طرف جمرہ ہے اس کو جا کے 7 کینکریاں مارنی ہیں۔ کینکریاں مارنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ آپ مینا سے آ رہے ہیں، یوں سمجھیے یہی معنی، مشرق کی طرف سے آ رہے ہیں، مغرب کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اب آپ نے آنا ہے، یہاں مینا ہے، یہ جمرات تو جمرے بڑے بڑے بن گئے ہیں، بنا دیے ہیں لوگوں نے۔ پہلے ایک پلر ہی ہوتا تھا، آج سے 15-20 سال 25 سال پہلے ایک پلر ہوتا تھا، اس وقت بڑی مشکل پیش آتی تھی، کینکریاں مارنے میں بھی دقت ہوتی تھی، لیکن اب اتنی دقت پیش نہیں آتی، اب تو پل بن گئے ہیں اور بہت سہولتیں۔ وہاں اموات بہت ہوتی تھی، واقعات حادثات بڑے ہوتے تھے، جن سے بچنے کے لیے یہ ساری ترکیبیں انسان کو موت سے بچانے کے لیے کی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کینکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں، بہتر یہ ہے کہ یہ کینکریاں لگا رہے ہیں، یہ جمرہ ہے، یہ جمرہ ہے، یہ آپ نہ سیدھے آئیں نہ یہاں سے آئیں، بلکہ یہ رس سے کراس کرتے کرتے یہ جو 4 دیواری ہے جمرے کے ارد گرد، یہاں آ کے اس کے پاس ٹھہریں، اور اس طریقے سے آپ بالکل جمرے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، یعنی جمرے کے ساتھ جو دیوار بنی ہوئی ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، بالکل کوئی دقت نہیں پیش آتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس رس کو کراس کر کے آگے آئیں، یعنی مغرب کی طرف سے گزر کے جمرے کے پاس پہنچے، اور وہاں پہنچ کے ان 2 انگلیوں میں وہ کینکریاں کتنی لینی ہے؟ چنے کے دانے کے برابر، بڑی موٹی نہیں، جوتے نہیں پھینکنے، پتھر نہیں پھینکنے، بلکہ چھوٹے چنے کے برابر، اور ان کو ان 2 انگلیوں میں لینا ہے۔ لینا اس طرح ہے، اور کھڑے کس طرح ہونا ہے کہ آپ کا یہ دایاں کندھا مشرق کی طرف ہو، یعنی مینا اور کس کی طرف؟ عرفات کی طرف، اور بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف، یعنی یہاں کھڑے ہو کے۔ افضل یہی ہے، نبی علیہ السلام نے اسی محاذ پہ کھڑے ہو کے کینکریاں ماری تھی، گو اس طرف سے بھی ماری جا سکتی ہیں، گنجائش ہے، رش کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر، جیسے چاند ماری کی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، گالی گلوچ نہیں کرنا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سائی ہو یا کینکریاں مارنی ہے، یہ مسئلہ ہے ذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ اس طرح نہیں، یہ ہاتھ اٹھا کے پوری زور، یہ ہاتھ اٹھا کے، تاکہ یہ جذبہ کار بند ہو کہ جناب موقع آیا تو دشمن پر اسی طرح شیاطین پر سنگ باری کریں گے، ہاں دشمنوں پر اسی طرح سنگ باری کریں گے جس طرح یہاں سنگ باری کا حکم دیا ہے۔ بہرحال یہ جمرے کو آپ نے کینکریاں مارنی، کینکریاں مارنے کے بعد پھر دوسرا مسئلہ ہے، آج کے دن یعنی 10 کو، یہ 10 کا دن آ گیا، 10 کو آپ نے اس کے بعد قربانی کرنی،
قربانی کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں هو المراد، منا میں مذبح خانہ میں جائیں، جانور پسند کریں، ان کو دیں، قربانی ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ یہاں سے جائیں تو بینک اور راجحی میں اپنے پیسے جمع کروائیں، کسی اور غیر ذمہ داروں کو قطعاً نہ دیں۔ وہاں حادثات ہوتے ہیں، قربانی کے نام پر حجاج کو لوٹا جاتا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ جیسے بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی ہیں تو قربانی کے نام پر بھی لوگ جیبیں کاٹتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں بھی لوگ یہ دھندا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کو نہ دیں، جہاں یہ تو اپنا عزیز رشتہ دار ہو جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ قربانی کرے گا، ٹھیک ہے جی یہ کر دے گا، اس پر اعتماد بالکل نہ کریں۔ اس کے تجربات ہوئے ہیں بہت زیادہ، اچھے خاصے آدمیوں کا اعتماد مجروح ہوا ہے۔ اس لیے بینک اور راجحی جو پورے ذمہ دار ہیں، طارق صاحب گواہ ہیں کہ وہ اپنے نمائندے چھوڑتے ہیں مذبح خانہ میں اور دیتے ہیں، بھائی یہ پرچی ہے، اس کا جانور ڈھونڈو، جانور دو، ہم ذبح کرتے ہیں۔ اس طرح اس کے ہاں اہتمام ہوتا ہے۔ بینک اور راجحی صحیح اور محفوظ طریقہ ہے اگر آپ براہ راست قربانی نہیں کر سکتے، ورنہ اور کسی کو پیسے دینے کی کوشش نہ کریں۔ منا میں قربانی کر سکتے ہیں، بیت اللہ میں بھی کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منا کلھا منہر و مکہ کلھا منہر، مکہ میں بھی قربانی ہو سکتی ہے اور منا میں بھی ہو سکتی ہے، البتہ نبی علیہ السلام نے منہر قربانی منا میں ہی کی ہے۔ تو بہرحال دوسرا کام یہاں کیا ہے؟ قربانی کا ہے۔ قربانی کے بعد پھر ہے یہ بال کٹانے کا، یہ پھر کیا ہے؟ بال کٹانے کا۔ اب حلق کروانا ہے، اب کینچی نہیں، اب کیا کروانا ہے؟ حلق کروانا ہے۔ لیکن حلق کروانا ہے، داڑھی نہیں مڑوانی، حلق کروانا ہے، داڑھی نہیں مڑوانی۔ یہ یہاں بھی حرام ہے، وہاں بھی حرام ہے، اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور، یا اللہ حج مبرور نصیب فرما۔ پوچھا کہ حج مبرور کیا ہے؟ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ جس میں کوئی گناہ نہ ہو، جس میں کوئی غلطی گناہ نہ ہو۔ اب آپ بتلائیں کہ حج بھی کریں اور یہ داڑھی بھی منوایا، یہ گناہ ہے یا نہیں؟ پھر حج مبرور کیسے ہوا؟ کیسے حج مبرور ہوا؟ اس لیے جائیں تو یہ حرام کام، یہ غلط کام وہاں آپ نہ کریں۔ مقبولیت کا طریقہ یہ ہے، نماز ہے یا روزے ہیں یا حج ہے، اس کے بعد انسان کی اصلاح ہو جائے، جو پہلے گناہ تھے اس کو چھوڑ دے۔ اگر وہ پہلے نہیں چھوٹے اور وہ بدستور پھر کیے ہوئے ہیں، پھر یہ سمجھے کہ میرا نہ روزہ قبول ہوا ہے، نہ حج قبول ہوا ہے، نہ نماز قبول ہوئی۔ اگر حج اور نماز قبول ہے تو انسان راہ راست پہ چل نکلا ہے، راہ راست پہ چلا ہے، اللہ نے اس کو راستے پہ چلنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے دوبارہ اپنے ہاں بلانے کی توفیق دی ہے، وہ یہ سمجھے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ معرض خطر میں ہے، اس کا حج بھی خطرے میں ہے، نماز بھی خطرے میں ہے، رمضان بھی خطرے میں ہے۔ تو خیر حج قربانی یہ سر کا حلق کروائے، حلق کروانے کے بعد اب یہ حلال ہو جاتا ہے، یعنی اس کا احرام ختم ہو جاتا ہے، اس کا احرام ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا وہ جو تلبیہ پڑھتا آ رہا تھا، لبیک لبیک یا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا آ رہا تھا، وہ بھی کینکریاں مارنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ختم۔ عمرہ کرنے والا جب حجر اسود پر پہنچتا ہے تو اس کا تلبیہ بند، اور حاجی کا تلبیہ کب بند ہوتا ہے؟ جس وقت وہ کہاں پہنچتا ہے؟ جمرہ کے پاس، کینکریاں مارنے کے وقت اس کا تلبیہ اب بند۔ اب تلبیہ ختم، احرام ختم، نہا سکتا ہے، کپڑے بدل سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد چوتھا عمل ہے، وہ کیا؟ طواف زیارہ۔ وہ کیا ہے؟ طواف زیارہ۔ اب اس نے طواف زیارہ کرنا ہے، وہاں جا کے طواف کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف۔ طواف میں تمتع کرنے والے کے لیے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے، طواف بھی ہے اور صفا مروہ کی سعی بھی ہے۔ صفا مروہ کی کیا ہے؟ سعی بھی، اور یہ سارا پیرڈ اسی طرح کرنا ہے جیسے پہلی بار آپ آئے تھے اور کیا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب کی بار آپ نے استوا نہیں کرنا اور دوڑنا نہیں ہے۔ اب صرف یہ فرق ہے۔
استوا نہیں کرنا اور دوڑنا نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا استوا اور دوڑ اس طواف میں ہے جو پہلا ہے، طواف قدوم میں، اب کی بار نہیں۔ لیکن جو حج مفرد کرتا ہے یا حج قران کرتا ہے وہ پہلے طواف کے بعد اگر سعی کر لیتا ہے تو اب اس کے لیے سعی نہیں ہے، صرف طواف، اس کے لیے سعی لازم نہیں ہے۔ اگر طواف قدوم میں کون جو صرف حج کرتا ہے اور جو ساتھ جا کرتا کیا ہے، حج قران کرتا ہے۔ حج قران کیا ہوتا ہے کہ حج عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتا، وہ احرام کی حالت میں رہتا ہے اور احرام کی حالت میں اسی احرام کی حالت میں حج کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ملانا، حج اور عمرے کو آپس میں ملانا، اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں حج قران۔ تو جو حج قران کرتا ہے وہ پہلی بار طواف قدوم کرتا ہے اور سعی بھی ساتھ کر لیتا ہے، یا پہلا صرف مفرد حج کرتا ہے، عمرہ نہیں کرتا، صرف حج کرتا ہے اور آ کے طواف قدوم کرتا ہے اور ساتھ سعی بھی کر لیتا ہے، تو یہ حج کے بعد صرف طواف کرے گا، اس پر سعی لازم نہیں ہے۔ اب سعی کرنے کے بعد ہر چیز اس کے لیے حلال، اور یہ اس پر احرام کی پابندیاں ختم، اور اس کا حج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ لیکن اس کے بعد یہاں سے حج طواف کرنے کے بعد چاہیے یہ کہ جلدی سے جلدی منا پہنچے، یہ نہیں چلو چلے جائیں گے جی، رات نو نکل جائیں گے جی، گرمی بڑی ہے جی، ٹھہر جاؤ جی، نہیں۔ میں نے پہلے بتلایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اول وقت آ کے طواف کیا اور ظہر کی نماز کہاں جا کے پڑھی؟ منا میں۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے منا میں پہنچ کے نمازیں پڑھنی